السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مومنہ کی سب سے نمایاں صفت اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل ہے۔ یہ یقین کہ کائنات میں جو کچھ واقعات اور حادثات ہو رہے ہیں اور انسانوں پر جو گزر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قضاء و قدر کے تحت ہو رہا ہے۔ انسان پر جو گزرتا ہے اسے ٹالا نہیں جا سکتا، اور جو کچھ انسان پر نہیں گزرتا ممکن نہیں کہ اس سے گزارا نہ جائے۔ اور انسان پر اس دنیاوی زندگی میں اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ خیر کی راہ میں کوشش کرے اور عمل صالحہ کے اسباب اختیار کرے، دین و دنیا کے ہر معاملے میں اللہ پر توکل کرے اور اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دے، اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ وہ اللہ کی تائید اور مدد کا محتاج ہے، اس کی توفیق اور خوشنودی کا حاجت مند ہے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قصہ میں مسلمان عورتوں کے لیے گہرے ایمان و یقین اور توکل کی نہایت عمدہ مثال ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں کعبہ کے نزدیک زمزم کے پاس ان کو چھوڑ دیا، اس زمانے میں مکہ میں نہ کوئی رہتا تھا اور نہ وہاں پانی کا وجود تھا، اور بی بی حاجرہ علیہ السلام کے پاس ان کے شیرخواہ بچے اسماعیل علیہ السلام کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس وقت بی بی حاجرہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نہایت سکون و طمانینت کے ساتھ سوال کیا تھا، اے ابراہیم، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں۔ تو سیدہ کا جواب امید سے پر اللہ کے فیصلے پر رضامندی سے مملوء اور امن و بشارت سے معمور تھا، تب جاؤ، وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ یہ موقف کتنا سخت اور عام حالات سے کتنا مختلف تھا کہ ایک مرد اپنی بیوی اور شیرخوار بچے کو بے آب و گیاہ جگہ پر چھوڑ کر جا رہا ہے، جہاں نہ پیڑ پودے ہیں، نہ پانی ہے، اور نہ آدم ذات، جبکہ وہ دور دراز بلاد شام کی طرف لوٹ رہا ہے، اپنے بیوی بچے کے لیے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہے، اور سوائے ایک مشکیزہ پانی اور ایک چھوٹی پوٹلی کے جس میں کچھ کھجوریں ہیں، اور ایک گہرا ایمان جس نے بی بی حاجرہ کے دل کو یقین سے بھر دیا تھا، اور اللہ تبارک تعالیٰ پر توکل صادق جس نے ان کے شعور اور احساسات کو طمانینت سے ہمکنار کر دیا تھا، نہ ہوتا تو وہ اس ہولناک صورتحال کی تاب نہ لا سکتی تھی۔ تب ان کا نام ہمیشہ باقی نہ رہتا کہ دن رات بیت اللہ کا حج اور عمرہ کرنے والے جب صفا اور مروہ کے درمیان ان ہی کی طرح سعی کرتے ہیں اور جب زمزم کا شفا بخش پانی پیتے ہیں تو ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس ایمان بیداری کے ثمرات سے مسلمان مردوں اور عورتوں کی زندگیاں ثمریاب ہو رہی ہیں، ان کے ضمیر بیدار، ان کے شعور زندہ، اور ان کے قلوب اس حقیقت سے باخبر ہو رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر پوشیدہ بات سے باخبر ہے، اور وہ ہر انسان کے ساتھ جہاں کہیں وہ چلا جائے۔ کیا مسلم خواتین کے اس طرح کے واقعات جو صفات و فیات العیان اور ابن الجوزی کی کتاب احکام النساء میں بیان ہوئے ہیں، ضمیر کی بیداری اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھلے اور چھپے ڈرنے کی طرف رہنمائی نہیں کر رہے؟ عبداللہ بن زید بن اسلم اپنے والد اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں، ہم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے جب وہ رات میں مدینہ منورہ کا گشت لگا رہے تھے، انہوں نے تھکن محسوس کی تو ایک دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور اس وقت آدھی رات گزر چکی تھی۔ انہوں نے ایک عورت کی آواز سنی جو اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی، میری بیٹی اٹھو اور دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی نے کہا، امی، کیا آج تم نے امیر المومنین کی منادی نہیں سنی؟ ماں نے پوچھا، وہ کیا تھی؟ لڑکی نے جواب دیا، انہوں نے کسی شخص کو حکم دیا تھا کہ وہ بلند آواز سے منادی کر دیں کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے۔ ماں نے کہا، اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو، تم ایسی جگہ پر ہو جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ لڑکی نے ماں سے کہا، میں ایسا نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے سامنے ان کے حکم پر عمل کروں اور تنہائی میں اس کی خلاف ورزی کروں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، جاؤ اور دیکھو یہ لڑکی کون ہے اور کس سے یہ باتیں کر رہی ہے، اور کیا وہ شادی شدہ ہے؟ چنانچہ
میں اس جگہ گیا اور ان کا حال معلوم کیا۔ وہ ایک غیر شادی شدہ لڑکی تھی، دوسری عورت اس کی ماں تھی، اس کا بھی شوہر نہ تھا۔ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور جو کچھ معلوم کیا تھا بتا دیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، تم میں سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے تو میں تمہاری شادی کا انتظام کیے دیتا ہوں۔ اگر میری شادی کی خواہش ہوتی تو میں سب سے پہلے اس لڑکی کو نکاح کا پیغام دیتا۔ عبداللہ نے کہا، میرے پاس بیوی نہیں ہے، میری شادی اس سے کر دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاصم کی شادی اس لڑکی سے کر دی۔ اس لڑکی سے عاصم کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی والدہ ہوئی۔ یہ ضمیر کی بیداری تھی جسے اسلام نے اس دوشیزہ کی روح میں پیوست کر دیا، اس لیے وہ پرہیزگار اور نیک تھی، علانیہ اور پوشیدہ دونوں پر، اس لیے کہ اس کا ایمان و ایقان تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر جگہ اور ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور سب کچھ دیکھ رہا اور سن رہا ہے۔ یہی ایمان حقیقی ہے اور یہ اس ایمان کے اثرات اور ثمرات ہیں اور یہی انسان کو مرتبہ احسان پر فائز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب کتنا نقد تھا کہ اللہ جل شانہ نے مبارک اور ازواج سے اس کی عزت افزائی کی اور اس کی اولاد میں پانچویں خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا فرمائے۔ ایک مسلمان عورت کا عقیدہ راسخ، واضح، شفاف، خالص، جہالت کے شائبہ سے پاک اور توہمات و خرافات سے مبرا ہوتا ہے۔ اس کے عقیدے کی بنیاد توحید خالص پر ہوتی ہے۔ اللہ واحد، احد، صمد اور قادر مطلق ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سارے اختیار اسی کے ہیں اور سارے امور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ آپ ان سے یہ بھی کہیے کہ اچھا وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں تمام چیزوں کا اختیار ہے اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ اگر تم کو کچھ خبر ہے تب بھی جواب میں وہ ضرور یہی کہیں گے کہ یہ سب صفتیں بھی اللہ ہی کی ہیں۔ آپ کہیے کہ پھر تم کو کیا خبر ہو رہا ہے؟ یہ ایمان کامل اور یہی عقیدہ راسخ و واضح اور یہی شفاف نظریہ ایک مسلمان عورت کی شخصیت میں قوت، آگہی، بیداری، فراست اور اصابت پیدا کرتا ہے کہ وہ زندگی کی حقیقت کو پا لیتی ہے اور دنیا کی ہر چیز کو اسی طرح دیکھتی ہے جیسے وہ ہے۔ یہ دنیا ایک ابتلا اور آزمائش کی جگہ ہے، ایک امتحان جس کا نتیجہ اس دن ظاہر ہوگا، جس کا آنا یقینی ہے۔ ارشاد بانی ہے، آپ یوں کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتا ہے، پھر جب چاہے گا تم کو موت دے گا، پھر قیامت کے دن جس کے وقوع میں ذرا شک نہیں تم کو جمع کرے گا، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ نیز فرمایا، تو کیا تم نے خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی خالی از حکمت پر پیدا کر دیا اور یہ خیال کیا تھا کہ تم ہمارے پاس نہیں لائے جاؤ گے؟ وہ اللہ بڑی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت اور ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں سے کون شخص عمل میں زیادہ اچھا ہے، اور وہ زبردست اور بخشنے والا ہے۔ اس دن انسان کو اس کے عمل کی جزا دی جائے گی، نیک اعمال پر جزائے خیر اور برے اعمال پر سزا، اور اس پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔